بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات والارضین، رب السماوات والارضین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والمنتجبين والمعصومين ومظلومين ولعنة الله على الكاذبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولعنة الله على المفسدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا آقائي يا ملجأي يا رسول الله وعليك يا سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر طاہر مطہر، ذکر رفیع اور ذکر مکرم و محتشم کو ہم سب مل کر ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اگر ہم اللہ رب العزت جو خالق ہے، بس اللہ کو اگر ہم خالق کے طور پر، صرف خالق کے طور پر، اس مالک کا، اس خالق کا احاطہ، اس کے احسانوں کا احاطہ، اس کی توصیفوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن وقتی طور پر ہم مل کر اسے خالق کے طور پر ذہن میں رکھ کر، اور خالق اپنا نہیں، یہ بات یاد رہے، ہاں، خالق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، خالق حسنین کریمین علیہ السلام اور باقی ائمہ کریم علیہ السلام، بالخصوص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یعنی ان ہستیوں کا خالق ذہن میں رکھتے ہوئے پھر
اس خالق کی مخلوق بن کر ہم ایک دوسرے سے جب ملیں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یقیناً وعلیکم السلام کہنے والے کی طرف سے جو انوار برسیں گے اور جو انوار برستے ہیں، اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو، ان اشخاص کو جس جگہ بیٹھے ہوں، ان جگہوں کو اور ان مجالس کو، ان بزم جتنی بھی جہاں جہاں یہ بزمیں سجتی ہیں اور محفلیں بھی کہا جاتا ہے، جہاں جہاں ذکر رسول مقبول حبیب لبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں جہاں ان کی آل پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ان جگہ کو، تمام جگہوں کو اللہ پاک، ایک تو روایت ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے انوار میں ان سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، پھر وہ آگے پیغام لے دیتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو، وہ پھر بتاتے ہیں، پھر جگہ سے لوگ اٹھ گئے ہوتے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے، کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں مس کر دو، تو میں یوں کہوں گا کہ یہ تو اللہ پاک ایک علیحدہ ڈیوٹی لگاتا ہے۔ دنیا میں کسی جگہ، میں صرف تمثیل کے لیے، مثال کے لیے، جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل I'll give you just a very brief precedent۔ دنیا میں جہاں جہاں واقعات منعقد ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ایک تو وہاں پر احتیاط کے لیے محافظی دستے، ایجنسیاں اور تزئین و آرائش کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا جو وہ محفل یا محافلیں منعقد کرتا ہے، کرواتا ہے، جو طاقت ہوتی، وہ خود بھی براہ راست ان تمام کی نگرانی کرتا ہے، اور جو محفل ہوتی ہے، جو انعقاد ہوتا ہے کسی بزم کا، کسی واقعے کا، اس سے مزہ لینے کے لیے، اس سے حظ اٹھانے کے لیے، اور جو اس کا استفادہ ہے اس کے لیے دوسروں کو مطلع کر کے اپنے مقربین کو بھی اس میں پھر شامل کرتا ہے۔ اللہ پاک، اے اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو فخر کرتا ہے اپنی جس مخلوق پر، ہمیں ان کا غلام تو نے بنایا، تیرے چناؤ کے قربان جائیں، مالک تیرے چناؤ کے قربان جائیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے سبحان ہونے کے لیے ہمیں سبحان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ ازلی سبحان اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یاد رکھو میری قربت، میری راہیں اور میری منازل انسان کو بھی اسی وصف سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ کرم ہے، ورنہ اس کی مخلوق، اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ جانوروں میں چرند پرند، وہ جو کریپنگ اینیملز، وہ جو ہوتے ہیں پیراسائٹس جن کو بولتے ہیں، یہ جو زمین پر رینگنے والے حشرات الارض جنہیں ہم بولتے ہیں، ان کی ہی گنتی نہیں پوری ہوتی۔ جانوروں میں جسامت کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، اور درندوں میں، پرندوں میں ان کی اپنی اڑانوں کے حساب سے کیا ذکر کیا جائے۔ لیکن یہ بحر و بر، پہاڑ، آسمانوں کی وسعتیں، زمین کی گہرائیوں،
میں چھپے ہوئے خزانے سمیت کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ کی جتنی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں اس منعم حقیقی کی، ان میں سب سے بڑی نعمت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور ہے جو پھیلے تو 14 انوار میں تبدیل ہو جاتا ہے، یکجا ہو جائیں تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یکجا ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ وہ تاج جو رب نے سجائے ہیں، ہم کسی صورت ان کا تذکرہ اگر کر سکتے ہوں۔ آپ کو آنے والی وہ گھڑیاں جو عظیم ترین عید غدیر، مجھے مجبوری ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے، میں جب بھی اپنے پیارے اور بڑے ہی پیار کرنے والے سنی بہن بھائیوں سے جب پوچھتا ہوں، جب میرے پہ وہ اعتراض کرتے ہیں شیعت کی طرف راغب ہونے کے، شیعوں کی غلامی میں آنے پہ، تو وہ جب اس سوال کا سامنا کرتے ہیں تو پوچھتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے مباہلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ جب ان سے پوچھتا ہوں تمہیں غدیر کا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پھر جب انہیں فتق کا پوچھا جائے پھر تو بالکل ہی نہیں پتہ ہوتا، ہو بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب انہیں معراج کے حوالے سے سوال کیا جائیں، کون سی کتنی معراجیں ہیں؟ ایک فاطمی معراج بھی ہوئی میرے اور آپ کی آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں انہیں کہتا ہوں مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ یہ پتہ جب چلتا ہے جب غدیر منانے والوں کی باتیں آدمی محبت سے سنے۔ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام دو جہان، امام عزیز از جان، اے میرے مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ہم جس بے تکلفی سے آپ کا اسم پاک لیتے ہیں، ہم سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہماری محبت کو بڑھائیں بس۔ جس ذات کو حسین کہتے ہیں، اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، بادشاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، بس آخر میں جو کہی کی نا بات، حقا کہ بنا الہ الا ہست حسین۔ ہاں، انسانی زندگی میں بس اللہ نے یہ وصف انسان کو دیا ہے، سلجھنے کا، سلجھانے کا، حفاظت کا، محفوظ کرنے کا، ورنہ جانوروں بیچاروں میں کیا یہ طاقت ہو۔ ہاں، علیحدہ علیحدہ خوبیاں ہیں، کیڑی میں بڑی خوبی ہے، اناج اکٹھا کرتی ہے۔ سورہ نحل پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، سورہ نمل پڑھیں پتہ چلتا ہے، یہ شہد جو ہم کھاتے ہیں یہ کیسی نعمتوں سے ہمیں ملتا ہے، بڑی تفصیل ہے۔ ہاں، کیا کریں کہ رسول پاک صاحب لولاک وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو در اقدس کی رعنائیاں ہیں، اور پھر ان کی پاک اور پاک کرنے والی مطہر جو ذریت ہے، اس کے ذکر کے لیے تو انسان کو پھر دل کو بھی بگولا کرنا پڑتا ہے، یعنی سارا خون آنسو بن جائے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے محبت
مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو آئیں مل کر، کیونکہ غدیر کی عید بہت قریب ہے، عید غدیر بہت قریب ہے۔ ممکن ہے میری یہ گفتگو جو آج آپ کے ساتھ ہو رہی کسی اور موقع پر ہو، آگے پیچھے ہو جائے۔ غدیر سال میں ہر بار ہر سال میں لوٹ کر آ کے ہم مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ واقع غدیر یہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے کہ اے مسلمان، مومن کی بات نہیں کر رہا، مومنین مجھے معاف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی ہم کہاں شامل ہو، نہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، بھئی میں لفظ شیعہ کو ہٹا کے اہل بیت و طہارت، مجھے شیعہ ہونے پہ تو بڑا ہی فخر ہے، لیکن میں اس لیے کہ جنہیں تکلیف ہے لفظ شیعہ سے، ان کے لیے، اس لیے کہ شیعہ لفظ نیا نہیں ہے۔ قرآن نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی میرا خیال ہے شاید صحابی آئے ہی نہ ہوں، ممکن ہے کوئی صحابی پیدا ہی نہ ہوا ہو، تو تب میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہو، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کیونکہ نور تو ایک ہی ہے نا۔ تو جب نور نور سے باتیں کرتا ہوگا، ہمیں کیا پتہ کیا کیا باتیں کرتا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے اپنے انوار کا جو ذکر کیا اور کروایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن پاک سے، وہ کیا ذکر ہے۔ لیکن جس طرح یہ دونوں ہستیاں اللہ کی تقدیس کرتی ہیں، کسے پتہ کیسے ذکر کیا، اور اللہ نے اس ذکر پر کس طرح اپنی محبت نچھاور کی ہوگی، یہ بس تصور کیا جا سکتا ہے۔ باہر کیف جو بھی اہل بیت و طہارت ہیں، ابھی مقدمہ ہی عرض ہو رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا، کہ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، میں نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ صرف یہ لفظ جو ہے نا، تمہارے لیے تمہارا ذکر، تمہارے لیے تمہاری محبت، تمہارے لیے تمہارا کام، تمہارے لیے تمہارا گھر، تمہارے لیے تمہارا کھانا، تمہارے لیے تمہارا کام، تمہارے لیے تمہاری نوکری، تمہارے لیے تمہاری محبت، تمہارے لیے تمہاری اولاد، تمہارے لیے تمہارے دوست، تمہارے لیے تمہارے والدین، تمہارے لیے تمہاری یہ پیشکش، تمہارے لیے تمہاری ساری رکاوٹیں، تمہارے لیے تمہاری تمام کی تمام اجازتیں، یہ انسانی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ میں کیا کروں کہ میں زیادہ مثال دینے پہ مجھے وقت کی مجبوری پکڑ لیتی ہے، کیونکہ مجھے رہنا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور در مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور در فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، در حسن مجتبیٰ علیہ السلام، در حسین علیہ السلام، در امام زین العابدین علیہ السلام، در امام محمد باقر علیہ السلام، در امام جعفر صادق علیہ السلام، در امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، در امام علی رضا علیہ السلام، در امام تقی علیہ السلام، در امام نقی علیہ السلام، در امام حسن عسکری علیہ السلام، اور در امام زمان و مکان۔ تو پھر باقی مثالیں دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، بھائی میں اہل سنت والجماعت کے وزن پہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ویسے کیا کہتے ہیں، کبھی کبھار
وہ کہتے ہیں قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، اپنا ذکر کرنا کہ ہم بھی کبھی سنی تھے، لیکن اس لیے یہ درد اتنا شدید ہے کہ میں کیوں تھا یہ مجھے تڑپاتا ہے۔ اور جو ہیں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی، جو میرے بہن بھائی جنہیں حوصلہ نہیں ہو رہا ہے، اور جنہیں جو کہتے ہیں نا آکٹوپس، جو سمجھدار بچے ان سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ بحری آبی جانور ہے آکٹوپس، بہت ساروں کو پتہ ہے، یہ جیسے اپنے ذرا ہاتھ کی انگلیوں تھی ایسے جال میں وہ پھنساتا ہے شکار کو، پھر اس کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے، زہر نکالتا ہے جسم سے۔ اور یہ جو باقی جتنے ہیں، ہاں یہ زہر اس لیے کہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات کافرا۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے ہٹ کر مرا یا معرفت کے بغیر مرا، کیا مرا؟ جہل کسے کہا گیا؟ کفر کو کہا گیا۔ غلالت کسے کہا گیا؟ کفر کو کہا گیا۔ ہلاکت کسے کہا گیا؟ کفر کو کہا گیا۔ بہر کیف جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، میں عموماً یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں، جو بھی میرے بہن بھائی سادہ لو، غیر شیعہ کی بات ہو رہی، غیر اہل بیت و طہارت کی بات ہو رہی ہے، جو کہتے ہیں ہم بھی یہ اہل بیت کے غلام ہیں، چلائے گا کہ جی ہم بھی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے کہ جن جن جگہوں پر آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ میں ان تجربات سے گزر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ ساری تعلیمات کے بعد عرض کر رہا ہوں، کتنا مشکل ہے بھلانا، لرن ری لرن ان لرن آج کی دنیا کا سب سے بڑا اہم ترین میسج ہے۔ ہاں، لرن ان لرن ری لرن۔ کسی ایک آدمی کو کہا جائے پیدا ہو گئے ہو اب مرو، دوبارہ پیدا ہو پھر جنم لو، کتنا مشکل اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروانا ہے ہم سے۔ باہر کیف انہیں میں عموماً یاد کرایا کرتا ہوں کہ اگر تو آپ جی ہاں مومنین سے میں مخاطب نہیں ہوں، اپنے بقول ہمارے عرفاء اہل بیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں بڑے بھائی، یہ بھائی وہ بھائی، ارے یہ اہل تشیع سب سے بڑا مرکز دین یہی ہے، باقی سارے ٹکڑیوں میں بیچارے پھنسے ہیں، اب مجھ سے کون پوچھے۔ باہر کیف جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت، پہلے تو یہ اس سے پوچھتا ہوں میں کہ بھی اور ہی میں بڑا فرق ہے، اور دوسرا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، تو میں اس سے عموماً پوچھتا ہوں اور آپ کو بذریعہ یہ کہتے ہیں نا ہوا کے دوش پر، وفا کے دوش پر، جی ندا کے دوش پر یہ عرض کروں گا کہ ایک بات کا بتا دیں کہ جو شخص جمعہ اس مسجد میں یا اس علاقے میں اس اجتماع کے ساتھ پڑھتا ہے جہاں پہ پہلا خلیفہ بعد از رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آتا، تو وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بیچارہ جسے کہتے ہیں نا کیا کہوں، لفظ گمراہ ٹھیک لفظ نہیں ہے، بس بھولا ہوا ہے، راستے سے جیسے بھٹک جاتا ہے نا آدمی، اے سے بی جانا ہو تو بی کی بجائے وہ واپس اے کی طرف آنے کی بجائے سی کی طرف چلا جائے، ایسا ہی ہے۔ ہاں، تو جس مسجد میں بعد از نبی بالتحقیق افضل البشر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتا، اور وہ جانے والا بیچارہ جھوٹ بولتا ہے، مغالطے کا شکار ہے، دینی مغالطے کا شکار ہے، فکری مغالطے کا شکار ہے، خیالی مغالطے کا شکار ہے، روحانی مغالطے کا شکار ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے مومنین، بہت ہی دلیری کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تا دم مرگ، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ ہماری تو قبر بھی بول بول کر کہے گی کہ جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جنتیں اس لیے عمارت ہے
اس لیے کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 کے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ ہاں، وہ جنتی ہونے کی نشانیاں تلاش کریں اور اپنے نبی کے پیغامات تلاش کریں، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن میں ہی اول تو مل جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں ہمیں نہیں، حدیث نہیں، قرآن سے بتاؤ۔ بس ہمارا، میرا اور آپ کا تھوڑا سا جدائی کا وقت آنے کو ہے، لیکن جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جنتیں اس لیے عمارت ہے، پنج تن کا گدا ہی انور ہے۔ بھئی یہاں سے مجھے انور نکال کے نا آپ رعایت لفظی کے طور پر اس گدا کو سوچئے، روز قیامت جو ہونا ہے حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس یہ جو ملاقات کا ہمارا توقف ہوگا اس کے بعد، وقفے کے بعد، کہ پنجتن کا گدا ہی انور ہے، 72 کے لیے حقارت ہے، جو بھی اہل بیت و طہارت ہے، جنتیں اس لیے عمارت ہے، پنجتن کا گدا ہی انور ہے، 72 کے لیے حقارت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں چند لمحوں بعد، لیکن جاتے جاتے اتنا عرض کر دوں کہ قرآن نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آئیے دوبارہ ملنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب کی طرف جاتے ہیں، غدیر خم جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.